اور یہ قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہے، اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، اگر آپ پاکستان کی میجورٹی کی جو آبادی ہے اس کو آپ سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو آپ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو سب سے بڑی اور پہلی جو ہماری ناکامی ہے ٹیررزم کے خلاف لڑنے میں، وہ ہماری قوم کا اکٹھا نہ ہونا۔ سب سے پہلے قوم کو اکٹھا کیجیے۔ اب دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جو بزدار ماڈل لگا دیا خان صاحب نے، اس کا بھی بہت شدید نقصان ہوا۔ آج عمران خان کی رہائی کی تو بات ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اب تو صرف خاندان بھی یہی اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ جی ان کی ڈاکٹر سے تو ملاقات ہو جائے، ڈاکٹر سے علاج تو ہو جائے۔ اتنا بڑا ڈکلائن ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ جیلوں میں گئے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک تحفظ آئین جیسی پارٹی جیسی اتحاد بنایا گیا، جس کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو دی گئی جو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے۔ آج تک اختر مینگل کی طرف سے، اچکزئی کی طرف سے پنجابیوں کی شہادتوں کے اوپر ایک لفظ نہیں ہوا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف جیسی جو وفاقی جماعت ہے اس کی قیادت ان لوگوں کو دے دی جائے جن کا وفاق کے بارے میں خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، یا سیکریٹیرین لیڈرشپ ہے یا پھر اینٹی وفاق لیڈرشپ۔ اس لیے غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، اور جب غلطیاں دونوں طرف سے ہوں تو دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو بات چیت کر سکے، جو معاملات کو سدھار سکے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوششیں اس سلسلے میں جاری ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہم اب بھی بات یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ جو ہے، یہ جو ابھی سیکرٹری جنرل یا باقی لوگ، یہ چیئرمین یا باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت کوٹ لکھپت میں گرفتار ہے، جو اڈیالہ میں گرفتار ہے، ان لوگوں کو ریلیف دے کے ان سے بات چیت کریں۔ واحد راستہ آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ بات چیت کوٹ لکھپت سے شروع ہو اور اڈیالہ کو شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان سے کیا بات آپ کریں گے؟ یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے، لہٰذا شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بات چیت کا آغاز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ٹیررزم کو شکست دینی ہے، پاکستان کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہماری کوششیں ہیں ان میں جو کامیابی کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے دونوں طرف سے، پہلے حکومت کی طرف سے، پھر خود تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ شوہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں بزدار ماڈل نافذ ہے، تو سر یہ بتائیں کہ جب 9 مئی کے بعد آپ سمیت بہت سارے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو آپشن کیا بچا تھا پھر؟ آپشن یہ بچا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے، پولیٹیکل لوگ تھے جو موجود تھے، ان لوگوں کو قیادت دینی چاہیے تھی۔ اس کو جو بزدار ماڈل جو لگایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید خان صاحب نے یہ سوچا کہ ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آ جائیں۔ آپ جب 26ویں آئینی ترمیم یہ وکلا نہیں روکوا سکے تو اس کے بعد آپ کی عدالتیں تو ختم ہو گئی، عدالتوں کے ذریعے تو آپ باہر نہیں آ سکتے۔ آپ کے پاس پھر آپ نے کہا کہ آپ انقلاب لائیں گے، ایک دن آپ انقلاب لاتے ہیں، دوسرے دن آپ پھر اسمبلیوں میں جا کے اور گاڑیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایک فیصلہ کر لیں نا، اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو پھر نظام کے اندر تو آپ ہی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپیکر گاڑی بھی دے دے، گارڈ بھی دے دے، اور وہ نہیں دیتا تو آپ اسے لڑتے ہیں، تو یا تو پھر آپ انقلاب والی پارٹی بنے یا پھر آپ سیاست والی پارٹی بنے۔ ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انقلاب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سیاسی انداز سے آگے بڑھیں اور سیاسی طور سے اپنے معاملات حل کر کے
आगे चले। कि जब आपने ये बातचीत का अमल शुरू किया, आपने लीडरों से मिले, जाके शामिल कुरैशी साहब से हदायत की थी उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल को और उनको कि आप इन लोगों से मशवरा करके सियासी हुकूमत अमली बनाएं और आगे चलें। ये इनको ही मौत पड़ती है और ये चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा आगे होना बहुत जरूरी है। हमें आप पीछे रख लें, हमें आप ना रखें, लेकिन फिर खुद तो कुछ करें। इनकी मुसीबत ये है कि इनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, ये किसी को भी कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कल भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी आपको, इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह आएंगी। लीडर वो बन जाता है, लेकिन कामयाब तो वो अपने बल पे होना होता है ना। इमरान खान जो है वो इसके इमरान खान के नाम के ऊपर तो देखे ना, ये सारी जो अपना गाय, टाइपराइटर, केले, सेब, ये सारे पहुंच गए हैं। आगे लीडर तो उन्होंने खुद बनना था ना, इमरान खान तो यही कर सकता है। अच्छा सही सब कहिएगा, हलीमा खान उस्मा खान साहब आत्मा से अलग देखिए इस तरह होता नहीं है। हलीमा बीवी ने कोई 7 कॉल्स दी हैं और मैक्सिमम मेरा ख्याल 70 लोग आए हैं। और वो इसलिए है कि देखिए हलीमा बीवी हो जाए या, और वो खुद भी कहती हैं कि वो सियासतदान तो नहीं है। उनकी तो जाहिर है अपने भाई को रिलीज कराने के लिए एक एफर्ट, कोशिश है जो उनकी होनी ही चाहिए। लेकिन वो सियासी लोग नहीं, सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए जो लोग होने चाहिए थे वो पीटीआई के पास है नहीं।